لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں، پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے، اچھا صف توڑ کے نکل جائیں. اچھا، ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی، اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں، دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ رقیہ کی نیت سے، دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں، درود شریف ہیں، باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں. جی حضرت. جی ہمارا عمل دین کے اندر کم ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز میں تو میرا ذاتی خیال ہے، میں کم علم ہوں، اور وہ ہے جہاد. مطلب کوئی قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتل کرتے ہیں. جی اب وہ معاملہ ٹھیک ہے کہ 15 سال ہم نے وزیرستان اور وانا وغیرہ میں اس کو بھگتا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم وہ قرآن مجید کے آیات کا ذکر کرنا ہی بند کر دیں. اور جہاد میں آج غزہ میں جو جہاد ہے وہ ان لوگوں نے اپنی جہادی روح کی بنا پر اسرائیل کو 1.25 سال مارا ہے. تو صرف میرا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہم گورنمنٹ تو ہے نہیں، ہم لوگ آپس میں ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے، ایک محلے میں رہتے ہوئے کس طرح اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں کہ جہاد کی وہ روح آئے جس میں پاکستان کے تمام لوگوں نے شامل ہو کے آج تک جو ہے نا وہ اس کا عہد نبھایا. دیکھیں، یہ بات آپ کی درست ہے، اسلام میں بے تحاشا فضیلت ہے جہاد کی، لیکن علماء کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو دیکھنا. ہم نے بہت دفعہ نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے، لیکن اس ترغیب کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو جہاد کر نہیں رہے، وہ تخریب کالی کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساحل ادیم صاحب ہر تھوڑے دنوں میں بغاوت کی بات اور اسلامی انقلاب کی بات شروع کر دیں گے. یقیناً اسلامی انقلاب آنا چاہیے، یقیناً نظام تبدیل ہونا چاہیے، لیکن آپ کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج ہے نہیں، تو سوائے ملک سے نفرت اور ملک میں تخریب کاری کی کاروائیاں بڑھنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو تھوڑا بہت سیٹ اپ چل رہا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی. تو جہاد کی تو فضیلت کا منکر کافر ہے، لیکن اس میں بتا کے جہاد کہاں جہاد ہے کہاں نہیں ہے. آپ نے جو جگہ بتائی 100% برحق جہاد ہے وہاں پہ، لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ مس یوز ہوتے ہیں. آپ نے بتا دیا فلاں جگہ جہاد صحیح ہو رہا ہے، لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں، جو لوگ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو وہاں کے نام پہ کہیں اور لے جائیں گے، وہ آپ کو اپنے مفاد میں استعمال کر لیں گے. تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. باقی جہاد کا منکر تو کافر ہے میرے بھائی، یہ تو اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے جہاد پہ لیکچرز ہیں صحیح بخاری کے، بہت خاندانی لیکچرز ہیں. ان کا چینل انہی کے اپنے چینل پہ ہے نا، کیا چینل؟ مفتی عبدالرحیم کے نام سے لیکچر ہے صحیح بخاری میں، کتاب الجہاد میں 10 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو وہ لازمی سنیں آپ. تو اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہے، جہاد کے آداب بھی ہیں، اور قرآن و سنت سے کہ کہاں جہاد ہوگا کہاں جہاد نہیں ہوگا. ان کا تو تجربہ بھی بہت ہے اس بارے میں. ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو پھر پتہ چلے گا ہم کیا ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کچھ شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مجھے جو آتا ہے نا وہ بتا دیا تو بیان میں ہی نہیں آؤ گے تم لوگ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ آہستہ سے بولا میں نے، زیادہ زور سے. آگے چلو. مولوی صاحب، اچھا ہمارے محلے سے جماعت نکل رہی ہے 40 دن کا نا، تو میری والدہ کو مطلب ہاسپٹل میں اس کو کیموگرافی جو انجیکشن ہوتی ہے شوکت خانم میں، تو اس کو وہ بھی ہو رہی ہے. اور میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ، لیکن میری جو وائف ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے، کبھی کہہ رہی ہے کہ ہاں چلے جاؤ، کبھی بول رہی ہے نہیں چلے جاؤ. تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں کیا والدہ ہاسپٹل میں ہے؟ والدہ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن والدہ تو میرے کو کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ بیوی کو لے کے الگ؟ نہیں، مطلب 40 دنوں کے لیے تبلیغ میں جماعت جو والدہ کہہ رہی ہے چلے پہ چلے جاؤ، بیوی کہہ رہی ہے، بیوی کبھی کہہ رہی ہے چلے جاؤ، کبھی کہہ رہی ہے نہیں جاؤ. ابے چلہ لگا لے جا کے.
بار بار موقع زندگی میں ہر دفعہ موقع نہیں ملتا. بیوی کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. یہ بڑا عجیب ہے, بیوی گھر میں ہوتی ہے, خود جا رہے ہوتے ہیں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. اللہ کے بندو, گھر جب بنتا ہے جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں. اگر ایک بھی نیک نہیں ہے نا تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو نیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتی, آپ پردے کے فضائل سناتے ہو, بیٹی آپ کی بیوی کو فالو کرے گی, آپ کو فالو اللہ ماشاء اللہ 100 میں کوئی ایک نکل آئے. تو اس لیے دونوں کا, تو تبلیغ میں جاؤ دونوں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. پھر دیکھو گھر میں ایک برکتیں آتی ہیں, ایسا زبردست گھر میں معمولات کا ماحول بنتا ہے. میں تو خود اپنے گھر والوں کو چاہتا ہوں تبلیغ میں لے کے جاؤں, لیکن میں مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا. تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اصلاح کا. یا تو کوئی بہت نیک بزرگ, اللہ والے بزرگ, آج کل بزرگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بزرگ مارکیٹ میں شارٹ تو نہیں ہوئے, کم ہو گئے ہیں, لیکن ہیں. دوسرا یہ کہ مردوں پہ تو ان کی توجہ ہوتی ہے, عورتوں پہ توجہ دے نہیں سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے نا. خطوط کا دور چلا گیا, اب خطوط لکھو اتنے بڑے بڑے. پھر بعض تو بزرگ ہیں نہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. وہ کسی خاتون کو بیعت کر کے کیا کرتے ہیں, وہ خاتون اپنے شوہر کے سارے راز خطوں میں لکھ کے فاش کر دیتی ہیں, میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ویسا ہے, میرا میاں. ان کا اصلاحی تعلق یہ چل رہا ہوتا ہے. تو 2 نمبر بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو 1 نمبر بزرگ ہیں, یا تو ان سے اپنی بیوی کو بیعت کراؤ. لیکن 1 نمبر کو پہچاننا, فیروز میمن صاحب ہیں, بڑی زبردست اصلاح کرتے ہیں. تو کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے نا, فیروز میمن صاحب حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں, اپنی بیگم کو بھی ان سے بیعت کرا دے, خود بھی بیعت ہو جائے. انسان کا بچہ نہ بنے, میرا نام بدل دینا. وہ مسالہ زیادہ لگاتے ہیں, جون پور کا قاضی بناتے ہیں. وہ ہیں بھی بڑے پرہیزگار, اللہ ان کی تقوی میں, ان کی عمر میں برکت دے. ورنہ مسئلہ بیوی کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں خطرات ہوتے ہیں آج کل. شیخ ہی نہ کہیں لے کے بھاگ جائے. شیخ کے بھی تو آدمی پہلے ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے واقعات آئے ہیں, بیوی کو کسی پیر و مرشد سے بیعت کرا دیا, چل بھائی اکیلا گھوم رہا ہے, بیوی عاشق ہو گئی پیر صاحب پہ. تو اس لیے یہ تصوف کا جو شعبہ انتہائی حساس شعبہ ہے, اس میں ہر ایک پر اعتماد مت کیا کرو. تو فیروز میمن صاحب کا نام میں ایسے ہی نہیں لے رہا کہ وہ بہت, اللہ کرے اسی تقوی پر قائم رہیں وہ. تو وہ تو آپ کو ایسی نظر جھکانا سکھائیں گے نا کہ شاید بیگم کو بھی نہ دیکھو آپ. مذاق کر رہا ہوں, ایسا ہے نہیں. وہ بیگم کی محبت دل میں ڈالتے ہیں. تو ہاں, وہ دوسری شادی سے منع کرتے ہیں لوگوں کو. تو وہ میرے پاس آ جایا کرو یہ سیکھنے. اس سلسلے میں آپ کس سے رابطہ کریں؟ ہم سے رابطہ کریں. اصلاحی تعلق کے لیے آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے رابطہ کریں, بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ والے حضرت مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں, بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, ان سے بھی اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہو. مجھے بھی اجازت بیعت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور جو کام کر نہیں سکتا آدمی کیوں کرے. تو جب اللہ, ہمارے شیخ کی طرف سے تو حکم ہے کہ شروع کرو لوگوں کو بیعت کرنا, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور کیسے سنبھالیں گے ہم. جو کام ہمارے ذمے ہیں وہ نہیں نمٹ رہے ہم سے, ایک اور کام ہم ذمے لے لیں, تو اس لیے ہم سے نہیں ہو پا رہا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.